عدل کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں انصاف کرنا، حقدار کو اس کا حق دینا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ یہ ایک ایسی صفت ہے جو ہر مسلمان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہوں یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اللہ ان دونوں کا زیادہ خیال رکھنے والا ہے۔ لہٰذا اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلو تاکہ تم انصاف کرو، اور اگر تم حق سے مڑ جاؤ یا پہلو تہی کرو تو اللہ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب سے بڑے عادل کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے، مگر اس پر عمل کرنا مستقل مزاجی اور اخلاص کا متقاضی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عدل کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عدل و انصاف کی اعلیٰ مثالیں قائم کی، جنہیں ہمیں اپنانا ہوگا۔ ہمیں ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے مختلف مواقع پر کیسے انصاف کیا۔ دوسرا اہم پہلو نیت کی اصلاح ہے۔ عدل کرنے کے لیے خالص نیت ہونا ضروری ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ دنیاوی مفادات۔ نیت کی خالصیت کے بغیر عدل ممکن نہیں ہے۔ تیسرا، اللہ سے ڈرنا اور تقوی اختیار کرنا عدل کی بنیاد ہے۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو ہر معاملے میں انصاف کرتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہر حال میں انصاف کا دامن تھامنا ہوگا۔ چوتھا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں ہمیشہ حق بات کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں گواہی میں انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حق بات کہنا بھی کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے، مگر یہ عدل کی بنیاد ہے۔ پانچواں، ہمیں صرف اپنے حقوق کی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دوسروں کے حقوق کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر شخص کو اس کا حق دیں، چاہے وہ ہمارے قریب ہو یا دور۔ نہایت اہم پہلو یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اور ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ آخر میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عدل صرف عدالتوں میں نہیں، بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کے ہر پہلو میں ہونا چاہیے۔ گھر، دفتر، دوستوں اور معاشرے میں ہر جگہ ہمیں عدل و انصاف کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ آمین۔